پاکستانی فوج فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتی؟ حقیقت، جذبات اور سچ۔ ہر پاکستانی کا دل تڑپتا ہے جب وہ فلسطین کی ماؤں کو اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے دیکھتا ہے۔ ہر مسلمان کی آنکھ بھر آتی ہے جب مسجد اقصیٰ میں نمازیوں پر گولیاں چلتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی مضبوط فوج جو دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں بڑھتی فلسطین کی مدد کو؟ کیا ہم صرف تماشائی بن کر رہ گئے ہیں؟ آئیے آج ہم جذبات نہیں، حقائق کی بنیاد پر جانتے ہیں پاکستانی فوج کیوں خاموش ہے، اور اگر وہ جنگ ہو گئی تو پاکستان کو کیا بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان کا موقف اور جذبات۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ہر عالمی فورم پر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی۔ پاکستان کے لوگ، علماء اور سوشل میڈیا سب دل سے فلسطین کے ساتھ ہیں۔ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان کے پائلٹس نے عربوں کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ پاکستان کی فوج کیوں براہ راست جنگ میں نہیں جاتی؟ اسرائیل پاکستان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ راستے میں کئی عرب ممالک ہیں جو پاکستان کو اپنی زمین یا فضائی راستہ استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اسرائیل پر حملہ کرنے کا مطلب ہوگا امریکہ اور نیٹو سے براہ راست ٹکر۔ پاکستان پر سخت اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ IMF، ورلڈ بینک، FATF سب کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ دیگر ممالک بھی تعلقات توڑ سکتے ہیں۔ پاکستان کی مشرقی سرحد پر بھارت دشمنی پر آمادہ بیٹھا ہے۔ اگر پاکستانی فوج فلسطین میں الجھتی ہے تو بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ دو محاذوں پر جنگ جو کسی بھی ملک کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ معیشت پہلے ہی کمزور ہے۔ دہشت گردی کے خطرات ابھی مکمل ختم نہیں ہوئے۔ اندرونی سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پریکٹیکل راستے۔ عالمی فورم پر آواز بلند کرتا رہے، فلسطینی عوام کے لیے ادویات، خوراک اور امداد بھیجے، امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے OIC میں لیڈنگ کردار ادا کرے، فلسطینی مزاحمت کی سفارتی اور سافٹ سپورٹ جاری رکھے، اور FATF، IMF اور نیٹو یہ عالمی طاقتیں کیا ہیں؟ FATF کیا ہے؟ FATF یعنی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس۔ یہ ایک عالمی ادارہ ہے جو چیک کرتا ہے کہ کوئی ملک دہشت گردوں کی مالی معاونت یا منی لانڈرنگ یعنی کالا دھن چھپانے میں تو ملوث نہیں۔ اگر پاکستان کسی ایسی سرگرمی کا حصہ سمجھا جائے یا دہشت گرد تنظیموں سے نرم رویہ رکھے تو FATF پاکستان کو گرے لسٹ یا بلیک لسٹ کر دیتا ہے۔ اس سے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم پاکستان سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور معاشی نقصان ہوتا ہے۔ نیٹو کیا ہے؟ نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ ایک فوجی اتحاد ہے جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی سمیت 30 سے زائد طاقتور ممالک شامل ہیں۔ اگر پاکستان اسرائیل پر حملہ کرے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور نیٹو کے اتحادی پر حملہ کیا ہے۔ نتیجتاً ان ممالک سے دشمنی، حملہ یا پابندیاں آ سکتی ہیں۔ IMF کیا ہے؟ IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ۔ یہ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو معاشی طور پر کمزور ممالک کو قرضے دیتا ہے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت IMF کے قرضوں پر چل رہی ہے۔ اگر پاکستان کسی بڑی جنگ میں شامل ہو جائے تو IMF فوراً قرض دینا بند کر سکتا ہے، جس سے پاکستان میں مہنگائی، ڈالر کی قیمت اور بے روزگاری میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا۔ OIC کیا ہے؟ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں 57 مسلمان ممالک شامل ہیں۔ OIC کا مقصد مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اور اسلامی دنیا کے مسائل پر متحد ہونا ہے۔ پاکستان کو OIC میں مؤثر قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ فلسطین کے مسئلے پر مسلم دنیا کا اتحاد برقرار رکھا جا سکے اور عالمی سطح پر فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی جا سکے۔ OIC کے ذریعے پاکستان اپنے مسلم بھائیوں کو متحد کر سکتا ہے تاکہ فلسطین کے لیے ایک مضبوط اور مشترکہ موقف اختیار کیا جائے۔ ہمارے دل فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہماری دعائیں، ہماری زبان، ہمارا سوشل میڈیا سب اس مظلوم امت کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جنگ صرف ہتھیار سے نہیں، حکمت سے جیتی جاتی ہے۔ پاکستان اگر آج خود کو سنبھالے، مضبوط بنائے تو کل امت کی قیادت کر سکے گا۔ بس دعا کریں کہ جلد وہ وقت آئے جب مسجد اقصیٰ آزاد ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو۔